اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا کوئی حق لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے دوزخ واجب کر دی ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو تب بھی یہی سزا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کو شاد اور آباد رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اور میری خصوصی دعا ہے آج کے بیماروں کے لیے کہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے، کیونکہ مجھے خصوصی دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ کسی کی والدہ بیمار ہے تو میں ان کے لیے خصوصی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت اور تندرستی عطا کرے اور ان کی جو ان کا سایہ ہے ان کی اولاد پر سدا سلامت رکھے، آمین۔ اور ویورز میری باقی سب سبسکرائبر کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں، خصوصی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو مشکلات ہیں ان کو دور فرمائے، اور وہ جن جن مقاصد کے لیے وظائف کر رہے ہیں، اگر کوئی شادی کے لیے خاص وظیفہ کر رہا ہے، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرمائے، آمین۔ اور غرض جس کی جو جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ ویورز ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری جو ویڈیو اپلوڈ ہو وہ اس سے لازمی دیکھ سکیں اور پھر ان کو پوچھنا نہ پڑے۔ پھر آپ لوگ بعد میں مجھ سے لنک مانگتے ہیں تو میرے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ مجھے خود ڈھونڈ کر پھر اپنی ویڈیو کا آپ کو لنک سینڈ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ اور جن لوگوں نے پہلے سے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو وہ بھی ایک بار بیل آئیکن کو چیک کر لیں کہ انہوں نے پریس کیا ہوا ہے کہ نہیں۔ اور میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اور اگر آپ کسی ایک کے ساتھ بھی ویڈیو کا لنک سینڈ کر دیں گے، شیئر کر دیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور نیکی کے اس عمل میں آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو ویورز چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ مجھے بہت ساری میلز اس ٹاپک پر جمع ہو چکی ہیں۔ دشمنوں کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ آلریڈی میں نے اس ٹاپک پر بہت سارے وظائف اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو میری ویڈیوز میرے چینل پر سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے بہت سارے اس ٹاپک پر ویڈیو جو ہے بنائی ہوئی ہیں، بہت سارے وظائف اپلوڈ آلریڈی کیے ہوئے ہیں، اور آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی اسی ٹاپک پر ہے، یعنی دشمنی سے نجات حاصل کرنا یا دشمن کو دفع کرنا، دشمن سے نجات حاصل کرنا، دشمن سے کی جو دشمنی ہے اس سے آپ کا بچاؤ کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ تو اس موضوع کے اوپر آپ میرے چینل پر اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں، آپ کو جو آسان لگے عمل آپ وہ کر سکتے ہیں، اور آج کا جو میں عمل لے کر آئی ہوں یہ بھی بہت آسان ہے اور بہت ہی زیادہ آزمودہ اور مجرب ہے۔ تو اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور آپ اس کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے، اور ایون کہ وہ دشمنی ہی چھوڑ دے گا اور وہ اپنی جو دشمن کی چالیں ہیں وہ چلنے سے باز آ جائے گا۔ تو میں آپ کو عمل بتا دیتی ہوں
کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ عمل 2 ٹائم پہ آپ کر سکتے ہیں، یا تو آپ اسے مغرب کی نماز کے بعد کریں یا پھر آپ اسے عشاء کی نماز کے بعد کریں۔ آپ کو جو ٹائم سوٹیبل ہے ان 2 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی اس ٹائم کی نماز ادا کر لینی ہے۔ اگر آپ مغرب کے بعد کر رہے ہیں تو آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں، اور اس کے بعد جو دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، اور پھر آپ نے اپنے وظیفے کی طرف آنا ہے اور آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ پہلے آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے 7 مرتبہ سورہ تکاثر جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ الہاکم التکاثر کو آپ نے 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 ٹائم آپ سورہ تکاثر کو پڑھ کے اس کے بعد جو یہ آیت ہے من شر حاسد اذا حسد، یہ آیت سورہ فلق کی ہے، من شر حاسد اذا حسد۔ اس آیت کو آپ نے 1029 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ عمل دوبارہ سن لیں۔ آپ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ تعوذ اور تسمیہ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر 7 بار آپ نے یعنی 7 ٹائم آپ نے سورہ تکاثر پڑھنی ہے۔ 7 بار آپ سورہ تکاثر معاف کیجیے گا 7 ٹائم آپ سورہ تکاثر پڑھ کے تو اس کے بعد آپ نے سورہ فلق کی جو آیت ہے من شر حاسد اذا حسد، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 1029 یعنی 1029 ٹائم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ دعا مانگنے لگیں تو آپ نے 5 بار پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے مقصد کی دعا مانگیں، اپنے دشمن سے نجات کی دعا مانگیں، جو آپ جس طریقے سے بھی گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ آپ اللہ کے حضور دعا مانگیں، سجدے میں جا کر مانگیں، اور 5 بار درود شریف آپ نے دعا مانگنے سے پہلے پڑھنا ہے، اور 5 بار ہی درود شریف آپ نے دعا مانگنے کے بعد پڑھنا ہے، اور اس طرح آپ کا ایک دن کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور یہ 2 ٹائم میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یا تو یہ عمل مغرب کی نماز کے بعد ہو سکتا ہے یا پھر یہ عمل جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی کیا جائے گا، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 40 دن کی ہے، یعنی آپ لگاتار اسے 40 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن عمل جائز مقصد کے لیے کیا جائے، ناجائز آپ اس مقصد کو نہیں کر سکتے۔ اگر واقعی آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو پھر آپ یہ عمل کیجئے، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل اور اس وظیفے کی برکت سے دشمن آپ کا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اور عمل جو ہے وہ آپ ان 2 نمازوں کے علاوہ اور کسی ٹائم پر نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے آپ کو یہ اس میں ویڈیو میں ہی بتا دیا۔ پھر آپ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اسے فجر کے بعد کر سکتے ہیں یا عصر کے بعد کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یا تو یہ عمل آپ مغرب کی نماز کے بعد کریں گے یا پھر عشاء کی نماز کے بعد، اور 40 روز تک آپ کا یہ عمل جاری رہے گا۔ اور خواتین اگر کرنا چاہیں تو ان کے چونکہ 40 دن پورے نہیں ہوتے ہیں تو وہ اس میں اپنا جو ناغے کے دن ہے وہ بعد میں شمار کر سکتی ہیں، یعنی بعد میں گن کر پورے کر لیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ چھوٹ ہے، اجازت ہے۔ لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے عمل کو 40 دن لگاتار کریں گے تو پھر ان کو اس سے انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ میری آج کی ویڈیو تھی، اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ اینڈ پر پھر ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور میں آپ سے ایک اور حدیث جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے تھوڑی سی زمین بھی ناحق لے لی تو قیامت کے دن وہ اس کی وجہ سے 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہمیں کسی کا حق جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے۔ زمین کے بارے میں کہا گیا ہے، اکثر لوگ زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کی جائیداد اور جو زمینیں ہیں ان پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو انہیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی آخرت کو سنوار سکیں، ورنہ آخرت کی سزائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچائے وہ بہت سخت ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے۔
اور استغفر اللہ کی جو کثرت ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. رات کو سونے سے پہلے 1000 بار آپ استغفر اللہ روز پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بھی جھڑتے رہیں گے اور آپ کی آزمائشیں دور ہوں گی استغفار کی کثرت سے، اور آپ کو اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان کوئی بھی نہیں ہوگا. تو ویورز مجھے آپ اجازت دیجئے، میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.